بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالب علموں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج ہمارا چوتھا چیپٹر ہے 12ویں جماعت کا چوتھا چیپٹر، پھر وطنیت کی طرف۔ پھر وطنیت کی طرف اس کا مصنف مولانا صلاح الدین احمد ہیں۔ اس کی ولادت یعنی پیدائش 1902 عیسوی میں ہوئی ہے اور مولانا صلاح الدین احمد کی وفات 1964 عیسوی میں ہوئی ہے۔ عزیز طالب علموں، ہم مشقی سوالات حل کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل کس جذبے سے سرشار تھے؟ جواب ہے پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل جس دلی جذبات سے سرشار تھے وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا، اور اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا، لیکن یہی جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ اگلا سوال ہے، دوسرا سوال ہے، ہمارا قومی نصب العین کیا ہے؟ جواب ہے اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور ملی مقاصد کا فروغ، وطن پروری اور وطن دوستی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قومی نصب العین کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جواب ہے وطن سے والہانہ محبت کا ہے۔ ہمیں پاکستان کا تصور کس نے دیا؟ جواب ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے۔ اقبال نے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ کیوں مبذول کی؟ اقبال نے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ کیوں مبذول کی؟ جواب ہے علامہ اقبال نے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اس لیے توجہ دی کہ انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ انگریز کے رخصت ہونے کے بعد مسلمانان ہند ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی تھی کہ مسلمانان ہند کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ملک کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ علامہ اقبال مسلمانان ہند کی حالت زار دیکھ کر بہت غمگین رہتے تھے۔ جب مسلم لیگی رہنماؤں اور بالخصوص قائد اعظم نے آپ سے عملی سیاست میں حصہ لینے کا مطالبہ کیا تو آپ نے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف توجہ کی۔ اگلا سوال ہے، اقبال کا تصور پاکستان اس کے آفاق گیر تصور ملت سے کیوں نسبت نہیں رکھتا تھا؟ جواب ہے جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا تو اسے مومن کی ترک تازی کے لیے اس جہاں کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں، اور اس نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمالی مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس و تشکیل کی دعوت دی۔ شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اسی میں اس کو اس کی نجات بھی نظر آئی۔
اگلا سوال ہے، جب ہم نے آزاد وطن پاکستان حاصل کر لیا تو بقول مصنف آپ منطقی طور پر ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ جواب ہے، منطقی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں، کیونکہ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے۔ ہم اعلاء کلمت اللہ بھی کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو ضعف پہنچایا، ملک پر آفت آئی، تو یہ ہم بچے رہیں گے اور نہ ہماری مسلمانی اور خاکم بدہن ملک کا زوال، ملت کا زوال بن جائے گا۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے، ٹیپو سلطان عبدالحمید ثانی، سید جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال کس مشترک تصور کے مبلغ تھے؟ جواب ہے، ٹیپو سلطان عبدالحمید ثانی، سید جمال الدین افغانی اور علامہ اقبال ایک اسلامی وطن کے قیام کے مشترک تصور کے مبلغ تھے۔ عزیز طالب علموں، سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مفصل جوابات تحریر کریں۔ ان کی مفصل جوابات دینی ہے۔ پہلا ہے، مضمون میں مصنف نے کن اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے؟ جواب ہے، عزیز طالب علموں، اس کا جواب ہے، قیام پاکستان سے پہلے اسلامیان ہند کے دلی جذبات، اقبال کا تصور پاکستان، قیام پاکستان کے بعد ہم پر عائد ذمہ داریاں۔ اگلا سوال ہے، پاکستان کا قیام برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری تھا؟ جواب ہے، ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحری بے پایاں یا کسی آسمانی بے کراں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطۂ زمین کی حاجت تھی جس میں سما کر یا سمٹ کر، پھیل کر یا بڑھ کر اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنی تھی۔ اگلا سوال ہے، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے ضمن میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جواب ہے، پاکستان جغرافیائی طور پر ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان ایک رابطہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وسط ایشیا کے مسلمان ملکوں اور عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان معدنی ذخائر سے بھی مالا مال ہے۔ ان تمام خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان ملت اسلامیہ کے اتحاد میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور ادا کر بھی رہا ہے۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے، بقول مصنف ہم کیوں کر اعلاء کلمت اللہ کر سکیں گے؟ جواب ہے، اگر ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت اور ترقی کو فرض اولین سمجھیں، اپنے ذاتی مفادات سے نکل کر اجتماعی مفادات کی فکر کریں اور ہم اپنے دلی خواہشات کو ملی مفاد پر ترجیح دیں اور ملکی مفاد عزیز رکھیں، تو جب ملک محفوظ ہوگا، خوشحال ہوگا، تو ہم اعلاء کلمت اللہ بھی کر سکیں اور ہم خود بھی خوشحال رہیں گے اور اقوام عالم میں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔
بقول مصنف، جب تک ہمارا ملک پاکستان قائم ہے ہم اعلیٰ کلمت اللہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی نظریات کی حفاظت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک پہلے اپنے ملک کی حفاظت نہ کریں۔ اگر ملک کی سالمیت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو دین کی حفاظت بھی ناممکن ہوگی۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ اس مضمون کے تناظر میں شعر کا مفہوم واضح کرنا ہے۔ جواب ہے، یہ شاعر مشرق اور مفکر اسلام علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اقبال کا پیغام اسلام کا پیغام ہے۔ وہ ہر مسلمان کو مرد و مومن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس شعر میں اس نے عالم اسلام کے اتحاد پر زور دیا ہے۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو وہ بہت کم وقت میں دنیا کی بہت بڑی قوت بن جائیں گے۔ اقبال چاہتے تھے کہ دریائے نیل مصر کے ساحل سے لے کر چین کے صوبے سنکیانگ کے مسلم اکثریتی شہر کاشغر اور خیبر سے لے کر سندھ تک مسلمان اکٹھے ہوں اور وہ حرم پاک کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں، رنگ و نسل اور زبان کی تمیز مٹا کر یکجان ہو جائیں، مصر سے لے کر چین تک ان میں ہم آہنگی ہو، وہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں۔ عزیز طالب علموں، اگر اس چیپٹر میں ایکسرسائز میں کوئی کوشچن آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو کمنٹ کر کے آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، ہم ضرور جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب، شیئر، لائک نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔